رجب کی اہمیت بڑی ہی عجیب ہے، اور رجب کی عظمت اور شان اگر آپ کی توجہ ہوگی تو یہ بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ وہ اس طرح کہ رجب کا مہینہ، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی بلندیاں، یہ جو ہے حضور علیہ السلام کے معراج سے معلوم ہوتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ حضور علیہ السلام کو عرش پہ جو بلایا گیا ہے، یعنی معراج ہوا ہے، یہ معراج اسی مہینے رجب کے اندر ہوا ہے، کسی اور مہینے میں نہیں ہوا، صرف اور صرف رجب میں ہوا ہے۔ ارے یہ اتنا بلند عظمت اور شان والا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو عرش پہ بلا کر اپنا دیدار کرایا ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر کسی بڑے عہدیدار کو ملنے، ملاقات کریں تو اس کا مہینہ، تاریخ، وہ سب ہمارے پاس محفوظ ہوتی ہے، نوٹ کیا ہوتا ہے کہ ارے میں فلاں وقت، فلاں دن، فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ میں میں فلاں صاحب کو ملا ہوں۔ بطور مثال وزیر اعظم کو ملا ہوں، بطور مثال میں کسی بڑے اہم مرتبہ اور مقام والے شخص کو ملا ہوں۔ تو یہ چیزیں کیسے ہمیں یاد ہوتی ہیں، اور جو رجب کے اندر حضور علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلا کے دیدار کروایا ہے اپنا، تو وہ کس مہینے میں؟ رجب کے مہینے میں۔ تو دونوں باتوں کی اور دونوں چیزوں کی اہمیت بالکل واضح ہے۔ ایک تو رجب، اور دوسرا ایک ایسا حکم جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو انعام کے طور پر دیا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ انعام نماز ہے۔ دین کے سارے احکامات اللہ نے بذریعہ وحی فرش پر بھیجے ہیں، اور ایک ایسا حکم اور ایک ایسا انعام اور ایک ایسا تحفہ جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو عرش پہ بلا کر دیا ہے۔ تو رجب بھی عظمت اور شان والا، اور رجب کے اندر ہونے والا معراج وہ بھی عظمت اور شان والا، اور معراج کے اندر ملنے والا انعام بھی عظمت اور شان والا۔ اللہ اکبر! جتنا زیادہ اہمیت ہے اس انعام کی، اتنی ہی ہمارے پاس اس کی ناقدری ہے۔ ہم قدر نہیں کر رہے۔ اگر ہم قدر کرنے والے ہوتے تو ہماری مسجدیں آباد ہوتی، ہمارے محلوں کے اندر کم از کم 50-100 کے قریب افراد ہوتے ہیں، مگر مسجد میں کتنے ہوتے ہیں؟ 15 یا 20، اس سے اوپر نہیں جاتے۔ 15-20 بھی میں زیادہ ہی کہہ چکا ہوں۔ بعض اوقات تو دیکھا جائے تو مسجد میں صرف ٹوٹل 10 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، 5 آدمی کھڑے ہوتے ہیں امام کے پیچھے۔ اور بعض مسجدیں تو ایسی ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے، ان مسجدوں کے اندر جو مقتدی ہیں، ایک مقتدی اور ایک امام ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو امام صاحب انتظار کرتے رہتے ہیں، ارے کوئی مقتدی آئے تو میں نماز پڑھاؤں،
اور مقتدی میں سے کوئی بھی نہیں آ رہا ہوتا، پھر امام صاحب اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، اور ایسے لوگ ہیں، ایسی جگہیں ہیں، ایسی مسجدیں ہیں۔ تو بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنا بڑا انعام ہے اس کی ہم نے نہ قدری کی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کی قدر کرتے،